للکار قسط نمبر 190۔ کالا بلا یقیناً جنگلی تھا۔ اس کا انداز خطرناک تھا، یوں لگتا تھا کہ کسی بھی وقت ہم پر جھپٹ پڑے گا۔ یہ دو طرفہ مصیبت تھی۔ باہر گھیرا ڈال کر فائرنگ شروع کر دی گئی تھی اور اندر یہ کریہ المنظر جانور تھے۔ اسی دوران میں ایک اور کالے بلی یا بلی نے ایک روشن دانی سے چھلانگ لگائی اور سیدھا خارپشت کی لاش پر گرا۔ اس بھوکے جنگلی بلے نے خارپشت کی لاش کو گھسیٹنا چاہا، مگر ہمارے دھمکانے پر دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھی اور انداز خطرناک تھا۔ بہت جارح ہو رہا تھا وہ۔ شاید میں یا میڈم صفورہ اس پر گولی چلا دیتے، لیکن عمران لپک کر اندر آ گیا۔ نہیں، ہمارے پاس فالتو گولیاں نہیں، میں دیکھ لیتا ہوں ان کو، تم لوگ باہر جاؤ۔ بی ایس ایف والے آگے آنے کی کوشش میں ہیں، سب سے کو پوزیشن لے لے، عمران بولا۔ پھر بلا تردد کالے جنگلی بلے کی طرف بڑھا۔ اس نے اسے ششکارا تو ایک دم خارپشت کی لاش سے دھیان ہٹا کر باہر نکل گیا۔ یہ کیا چکر ہے تابش؟ میڈم صفورہ نے پوچھا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کسی جادو ٹونے کے سلسلے میں یہاں جان بوجھ کر یہ جانور چھوڑے گئے ہیں۔ مم، میں اندر نہیں جاؤں گی، ثروت نے گھبرائے ہوئے کہا۔ اپنی اس بات کا جواب اسے فوراً ہی مل گیا۔ گولیوں کی ایک باڑ آئی اور لڑکیوں کے سروں پر سے گزر گئی۔ ایشوریہ رائے کو 2 گولیاں لگی، ایک گردن میں دوسری سینے میں۔ وہ پٹ سے ٹوٹے پوٹے فرش پر گری اور تیزی سے خون اس کی گردن کو سرخ کرنے لگا۔ اندر جاؤ، میں نے چلا کر کہا۔ لڑکیاں میڈم صفورہ سمیت ایک تاریک کمرے میں گھس گئی۔ حسن و نزاکت کا مجسمہ اور سویٹی اور ایشوریہ رائے جو فلم سٹار بننے کے لیے گھر سے نکلی تھی، آج اس سرحدی علاقے کے اس خستہ حال کمرے میں فرش پر شدید زخمی پڑی تھی۔ اس نے اپنی دلکش آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جیسے خاموشی کی زبان میں کہا، مجھے بچاؤ، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، میں واپس جانا چاہتی ہوں اپنے لاہور، اپنے بہن بھائیوں کے درمیان۔ میں نے اپنے کیے کی کافی سزا پالی ہے۔ میں نے جھک کر اسے گود میں اٹھا اور قریبی کمرے میں لے جا کر گردآلود فرش پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر مہناز شدید فائرنگ کی پرواہ نہ کرتے ہوئی تیزی سے ایشوریہ رائے کی طرف لپکی۔ اس نے کینچی کی مدد سے بلاؤز کاٹ کر اس کا دودھیا سینہ اڑیا کر دیا اور گولی کا مہلک زخم دیکھنے لگی۔ زخم دل کے مقام سے تھوڑا سا ہٹ کر آیا تھا، لیکن بے حد کاری نظر آتا تھا۔ مہناز اور میڈم صفورہ کو ایشوریہ رائے کے پاس چھوڑ کر میں احاطے میں بڑھا۔ یہاں دیواروں سے مردہ بیلیں چمٹی ہوئی تھی اور اونچی خودرو گھاس ویرانی کا عجب منظر نمونہ پیش کر رہی تھی۔ جس شخص کی جھوٹ کی وجہ سے ہم یا بری طرح پھنسے تھے، یعنی ماسٹر جواہر، وہ ایک ستون کی اوٹ میں دبکا ہوا تھا اور اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ دونوں طرف سے زوردار فائرنگ جاری تھی۔ عمران نے پھاٹک کے پاس سب سے خطرناک جگہ پر پوزیشن لی ہوئی تھی اور 222 چلا رہا تھا۔ میں اس کے کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھ گیا۔ اس کے کندھے کے لمس سے میرے سینے میں عجیب سا ولولہ بھر دیا۔ مرنے اور مار دینے کا جوش، آخری سانس تک لڑنے اور فتح پانے کا جنون۔ پیچھے چلا جا تابی، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ بکواس بند کر، یہاں کوئی باس نہیں ہے۔ لیکن تابی، میں جھانپڑ ماروں گا، سامنے دھیان رکھ۔ اس کے ساتھ ہی میں نے 5 گولیوں کا برس چلایا اور ایک پولیسے کو بھون کر رکھ دیا اور ایسے اس کے قریب درختوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم تاک تاک کا نشانہ لگانے لگے۔ ہم سب پر سب سے زیادہ فائرنگ M16 گن سے ہو رہی تھی۔ فی الحال اس کا کوئی توڑ ہمارے پاس نہیں تھا۔ کیا خیال ہے جواب ان لوگوں میں نے عمران سے پوچھا۔ میری نگاہ سامنے تھی۔ نہیں، ابھی تو وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن لگتا ہے جلدی پہنچ جائے گا۔ عمران بھی سامنے نگاہ رکھے تو وہ بولا، بارڈر یہاں سے کتنی دور ہے؟ اب بھی 5-6 میل سے کم نہیں۔ تو کیسے نکل سکیں گے یہاں سے؟ یہ تو سکیورٹی والا ایریا ہوگا۔ امید پر دنیا قائم، عمران نے کہا اور 2 سنگل شاٹ چلائے۔ ایک جیپ کی ونڈ سکرین چکنا چور ہو گئی، دور فاصلے پر دھول اڑ رہی تھی۔ یہ صبر کی نشانی تھی کہ کچھ اور لوگ بھی پہنچ رہے ہیں۔ میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ ریسٹ ہاؤس پرانا تو تھا، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں۔ پھر نہیں، پتہ نہیں کیوں سے یوں ویران چھوڑ دیا گیا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ ماضی قریب میں شکاری اور سرکاری اہلکار اسے استعمال کرتے رہے ہیں۔ پھاٹک سے جھولتی ہڈیاں اور رنگ برنگے تعویذ ایک طرح کی پراسراریت پیدا کر رہے تھے۔ اندر سے لڑکیوں کی رونے کی آواز آئی۔ میں نے جگت سنگھ کے کہا، دیکھو کہ اب کیا ہوا انہیں۔ جگت سنگھ جھک کر بھاگتا ہوا اندر گیا اور کچھ دیر بعد واپس اپنی پوزیشن پر آ بیٹھا۔ بتایا نہیں تم نے کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ غمزدہ لہجے میں بولا، وہ بی بی جسے میں ایشوریہ رائے کہنے ہیں۔ وہ فکر ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا، لیکن میں اور عمران سمجھ گئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایشوریہ رائے ختم ہو گئی تھی۔ اس کی حالت ہی بتا رہی تھی کہ اس کا بچنا مشکل ہے۔ دل و دماغ میں دکھ کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ گھیرا ڈالنے والوں کو نئی کمک مل گئی تھی۔ ان کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ چھوٹے بڑے ہتھیاروں کی گولی اب زیادہ خطرناک زاویے سے ہم تک پہنچ رہی تھی۔ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا میں ایک بار سربت کو جی بھر کے دیکھوں، اسے چھوں اور اس سے کہوں، سربت، میں نے تمہیں دنیا میں ہر چیز سے زیادہ چاہا ہے اور چاہتا رہوں گا۔ میں اکا دکا فائر کرتا پیچھے کی طرف جانے لگا۔ یہی وقت تھا جب میں نے سربت کو دیکھا۔ وہ کمرے کے بجائے برآمدے میں تھی۔ گولیاں بارش کی طرح برس رہی تھی۔ یہ بڑے نازک لمحے تھے۔ کسی بھی وقت کوئی گولی سربت کو لگ سکتی تھی۔ وہ بھی میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ جیسے میں اس کی طرف جانا چاہ رہا تھا، وہ بھی میری طرف آنا چاہ رہی تھی۔ تو ایسا کرتی تو اس کے لیے زبردست رسک ہوتا۔ یہ رسک مجھے ہی لینا چاہیے تھا۔ میں ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور جھک کر بھاگتا ہوا برآمدے کی طرف لپکا۔
گولیوں کی سنسناہٹ موت کی سرگوشیوں کی طرح تھی اور یہ گولیاں اور یہ سرگوشیاں ہر طرح بکھری ہوئی تھی۔ میں سربت کے پاس پہنچے، اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ گولیوں کی باڑ آئی، ہم کچے فرش پر گرے، سربت میری باہوں میں تھی۔ میں نے اسے ڈھانپ لیا، مجھے لگا اسے گولی لگ گئی ہے۔ میں نے تیزی سے اس کے جسم کو ٹٹولا، تم ٹھیک ہونا؟ اس نے آنکھیں بند کیے کہ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے شفاف رخساروں پر آنسوؤں کی نمی تھی۔ میں نے بے ساختہ اس کی پیشانی چومی۔ حوصلہ کرو سربت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر مجھے کچھ ہوگا تو آپ نصرت کا خیال رکھیں گے نا؟ اس نے آنکھیں بند کیے کہ پوچھا۔ ایسی باتیں مت کرو، نصرت کا خیال تم رکھو گی اور دیکھنا وہ ٹھیک بھی ہوگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی جب تک میں نہ کہوں۔ تمہیں اندر ہی رہنا ہے میڈم صفورہ کے ساتھ۔ وہ چپ رہی، تاہم چہرے سے یہاں تھا کہ وہ آمادگی ظاہر کر رہی ہے۔ ہمارے ارد گرد ہونے والی فائرنگ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ میرا عمران کے پاس فوراً پہنچنا ضروری تھا۔ میں سربت سے علیحدہ ہو کر واپس احاطے کی طرف جانے کے لیے اٹھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر روکنے سسک کر بولی، تابش، آپ اور عمران صاحب میری وجہ سے اس مصیبت میں پھنسے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا، میری نگاہ سربت کے عقب میں گئی۔ یہاں نیم تاریکی میں اس لڑکی کی لاش پڑی تھی، جاوا سے دھوکے سے میں سونپی تھی۔ یہ اس کی رکھیل سریتا نہیں تھی بلکہ، مگر ہم نے اسے سریتا سمجھ کے جاوا سے وصول کیا تھا۔ کوئی اندھی گولی سے چاٹ گئی تھی۔ اس کے سینے پر بائیں طرف زخم تھا۔ سربت کی نگاہ ابھی تک اس کی لاش پر نہیں پڑی تھی۔ میں نے سربت کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیا اور اسی طرح سے کمرے کے دوسرے کمرے میں پہنچایا کہ اس تازہ لاش پر اس کی نظر نہ پڑ سکے۔ اس دوسرے کمرے میں میڈم صفورہ لڑکیوں کے ساتھ موجود تھی۔ اس نے دیوار کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ آر میں بٹھایا ہوا تھا۔ وہ خود لوڈڈ پستول کے ساتھ ان کی نگہبانی میں مصروف تھی۔ گولی والی ایک بیلٹ اس کے کندھے سے جھول رہی تھی۔ سویٹی ایشوریا رائے کی لاش پر ایک اوڑھنی ڈال دی گئی تھی۔ اوڑھنی پر خون کے 2 بڑے دھبے نمودار ہو چکے تھے۔ سربت کو میڈم کے سپرد کر کے میں واپس احاطے کی طرف بڑھا۔ عمران کے شوٹرز میں سے 4-5 بندے اب تک راستے میں اور یہاں کام آ چکے تھے، لیکن 17-18 ابھی تک پوری طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے مختلف جگہوں پر بڑی اچھی پوزیشنیں لے لی تھی۔ کچھ چھت پر چلے گئے تھے، ان میں سنیپر گن والا بھی شامل تھا، لیکن اب وہ ایک LMG چلا رہا تھا۔ اس کی سنیپر گن کے راؤنڈز ختم ہونے کے سبب بیکار ہو گئی تھی۔ میں عمران کے پاس پہنچا۔ ہم اس ریسٹ ہاؤس کے سرون کوارٹر میں تھے۔ یہ خالی کوارٹر پھاٹک کے بالکل قریب واقع تھا۔ اس کی خستہ دیوار میں رکھنے موجود تھے اور یہ جگہ فائرنگ کے لیے بالکل ایک مورچے جیسی ہو گئی تھی۔ عمران کے ارد گرد گولیوں کے خول بکھرے ہوئے تھے اور اس نے گھٹنا زمین پر ٹکا کر آٹومیٹک رائفل کا بٹ اپنے کندھے سے لگایا ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے جن گاڑیوں کی دھول دیکھی تھی وہ قریب پہنچ گئی تھی۔ ان گاڑیوں میں جاوا کی دیویکل گرے جیپ صاف نظر آ رہی تھی۔ 3-4 گاڑیاں مزید تھی۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے جاوا بھی آ گیا۔ دعا کرو کہ واپس نہ جائے۔ عمران نے ایک سنگل شاٹ فائر کرتے ہوئے کہا۔ ہم کب تک ان کی فائرنگ کا جواب دے سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اگر ایمونیشن احتیاط سے استعمال ہو تو 24 گھنٹے تو وہ آسانی گزر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جنگ میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یہ سوچا جاتا ہے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عمران، یہ جنگ لگی کیوں ہے؟ جاوا کے ساتھ ہمارا معاملہ صرف گندھارا مورتی کا تھا، مورتی سے مل گئی۔ اب کیوں تمہارے پیچھے ہے؟ پولیس اور BSF بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی ہے۔ تمہیں سب کچھ بتایا تو ہے جان۔ جاوا کا اور ہمارا معاملہ صرف مورتی کا تھا، لیکن گڑبڑ یہ کہ پاکستان میں اقبال بدقسمتی سے جاوا گروپ کے ہتھے چڑھ گیا۔ انہوں نے تشدد اور پوچھ گچھ کے جدید طریقے اختیار کر کے یہ معلوم کر لیا کہ ہم انڈیا کے اندر کارروائیوں میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ ان کارروائیوں میں پاکستان کو یہاں کی ایجنسیوں سے رہائی دلا کر واپس پہنچایا جاتا رہا ہے۔ ہماری اس نئی شناخت نے جاوا نے ایجنسیوں کو باخبر کر دیا ہے۔ عمران، تم ابھی پوری بات نہیں بتا رہے ہو۔ تمہیں اچھا لگے یا برا، لیکن آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بمبئی میں بند کمرے کے اندر تمہاری اور جیلانی کی کچھ باتیں سن لی تھی۔ عمران نے چونک کر میری طرف دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ میں نے بات جاری رکھی۔ جیلانی تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا ہے۔ اب کم از کم تمہیں تو کسی صورت جاوا کے سامنے نہیں جانا چاہیے۔ جتنی جلدی ہو سکے انڈیا سے نکل جانا چاہیے۔ اس نے رو رو کر درخواست کی، لیکن تم نے اس کی بات نہیں مانی۔ بس یہی وجہ تھی جو میں نے تمہیں بتائی ہے۔ ان لوگوں کو پتہ چل چکا ہے میں اور میرے ساتھی یہاں کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ بائیں جانب سے گھرا ڈالنے والی گاڑیاں آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ ان کے عقب میں مسلح افراد اوٹ لیے ہوئے تھے۔ عمران کے شوٹر انہیں ٹارگٹ کرنے لگے۔ کچھ دیر تک یہ زوردار کشمکش جاری رہی، پھر آگے بڑھنے والی گاڑیاں درختوں کے جھنڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ بہتر طریقے سے میں نشانہ بنا سکتے تھے۔ عمران نے قربان علی سے کہا کہ وہ سیڑھیوں پر اپنی پوزیشن ختم کر کے چھت پر چلا جائے۔ اگر وہ سیڑھیوں پر رہتا تو وہ اور اس کے 2 ساتھی بآسانی نشانہ بن سکتے تھے۔ کچھ دیر کے لیے فائرنگ میں وقفہ آیا۔ شوٹر سے نئے میگزین رائفلوں سے اٹیچ کرنے لگے۔ میں نے دیکھا میڈم صفورہ میگزین بھرنے میں جگت سنگھ کی ساتھیوں کی مدد کر رہی تھی۔ میں نے کہا، عمران، کوئی کمک ملنے کا چانس بھی ہے؟ کیا مطلب؟ تمہارے دیگر ساتھی اور وہ سابق میجر صاحب جن کو تم انچارج کہتے ہو، کیا وہ یہاں تک پہنچ سکیں گے؟ یہ تو حالات پر ہے تابی، ان کو خبر تو بہرحال ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کتنی دیر میں۔
اگر میجر صاحب یہاں پہنچ جائے اور اچانک باہر سے حملہ کریں تو منظر سے زوردار مار کر ان کا گھیرا توڑ سکتے ہیں۔ عمران نے مختصر جواب دیا۔ رائفل پر اس کی گرفت بڑی مضبوط تھی اور چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران وہ تمہارے میجر صاحب کچھ کر پائیں گے۔ اتنی مایوسی کیوں؟ شاید میجر کا انتظار ہی بیکار ثابت ہو۔ کیوں؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس لیے کہ مجھے ایک شک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم خود ہی وہ میجر ہو۔ میرے آخری الفاظ سے جیسے جھنجھوڑ ڈالا، وہ متحیر نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، عمران تمہارے ساتھ پہرا ہے کہ مجھے بھی اندھیرے میں دیکھنا آ گیا ہے۔ تم کچھ بھی کہو، میرا دل کہتا ہے کہ تم ابھی بھی صاف بات نہیں بتا رہے ہو۔ جس آرگنائزیشن کا تم نے ذکر کیا، اگر وہ واقعی ہے تو پھر یہ تمہاری ہی بنائی ہوئی ہے اور تمہیں اس کے ہیڈ بھی خود ہو۔ دو گولیاں سنسناتی ہوئی آئی، ایک عمران کے سر پر سے گزر گئی، دوسری نے اس کے کندھے کو بوسہ دیا۔ وہ اس کی قمیض کو جلاتی ہوئی اور کندھے پر ایک سرخ لکیر ڈالتی نکل گئی تھی۔ ہم نیچے کو جھک گئے اور دیوار کے ساتھ بالکل لگ گئے۔ میں نے جلدی سے عمران کا کندھا دیکھا۔ اسے صحیح معنوں میں گولی کا بوسہ کہنا چاہیے تھا۔ وہ بس ایک گہری خراش ڈالتی ہوئی گزر گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، عمران مسکرایا۔ میں بلٹ پروف ہوں، سیدھی گولی بھی لگے گی تو اندر نہیں گھس سکے گی۔ ویسے بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے ہمیں، گھبراؤ مت، آسانی سے تمہارا پیچھے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اسی دوران میں جیلانی بھی ہمارے پاس آیا۔ اس کا بازو زخمی تھا لیکن اسے خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ اس نے کہا، عمران صاحب لوگ گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو گاڑیاں درختوں کے جھنڈ میں پہنچ گئی ہیں نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ ان میں موجود بندے بڑے خطرناک زاویے سے گولی چلا رہے ہیں۔ اگلے 1 گھنٹے تک مسلسل گولیاں چلتی رہی۔ بہرحال ہم نے ان گاڑیوں کو اس سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ جگت سنگھ نے مجھے اشارے سے پاس بلایا۔ میں اس کی پوزیشن پر پہنچا تو وہ بولا، بادشاہ زادے مجھے عمران صاحب سے آگے لے دو، میں اس مادی سالی کا بولورام کرنا چاہتا ہوں۔ کون مادی سالی؟ او یار یہی مشین گن، مجھے آگے دو، میں ابھی اس کے 1500 ٹوٹے نہ کر دوں تو جگت سنگھ نام نہیں، 2 کالے اناروں کی مار ہے۔ اور تم کتنی گولیوں کی مارو؟ واہ گرو کی سونگت ہے، مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں۔ اس جاوا نے میرا پتروں جیسا بھرا مارا ہے، آشا کور کی زندگی لی ہے۔ تم لوگ میرے شریر سے بم باندھ دو، میں اپنے پیو کا نہیں، اگر اس کتے جاوا کے اندر پہنچ کر خود کو نہ اڑا لوں۔ پر یہ لوگ تمہیں جاوا تک پہنچنے دے گے تو پھر نہ پہنچنے دے، میں کوشش تو کروں گا نا۔ اور اگر میں آس پاس بھی پہنچ گیا اور میں نے اس ذلیل کو آنکھوں سے دیکھ کر اس کی ماں بہن ایک کر خود کو اڑا لیا تو یہ بھی معمولی گل نہیں ہوگی۔ اسے پتہ تو چل جائے گا نا کہ موت ہولے ہولے اس کے کول آ رہی ہے۔ جگت سنگھ کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے اور داڑھی کے بال جیسے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، اگر کچھ کرنا ہے تو پھر تم اکیلے نہیں، ہم دونوں کریں گے، لیکن ابھی نہیں، اندھیرا ہونے دو۔ ٹھیک ہے بادشاہ زادے، پر ایک وچن تم ابھی دو، آگے جا کے جیپ پر کالے نار میں خود پھینکوں گا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا اور میں نہ پھینک سکوں تو پھر تم کوشش کرنا، پر میں تمہیں بتا دوں مجھے ناکام نہیں ہونا ہے۔ میرے اندر اس بندے کی جتنی آگ ہے، میں مر بھی گیا تو میری لاش تڑپ پھڑک کر اس کی چھاتی تک پہنچ جائے گی۔ ہم محاصرے میں تھے، اس ریسٹ ہاؤس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، دوسری طرف ہم بھی ان لوگوں کو آگے نہیں آنے دے رہے تھے۔ سپیر سے ذرا دیر بعد جھنڈ میں موجود گاڑیوں نے آگے کھسکنے کی کوشش کی۔ سیکورٹی فورس کے باوردی افراد ان گاڑیوں کو دھکیلتے ہوئے ان کی آڑ لیتے ہماری طرف بڑھے۔ ہم نے بھرپور جواب دیا۔ ریسٹ ہاؤس کی چھت پر موجود ماہر شوٹرز نے بڑی مؤثر فائرنگ کی۔ سیکورٹی فورسز کی کم از کم 2 بندے زخمی ہوئے اور وہ لوگ واپس جھنڈ میں گھسنے پر مجبور ہو گئے۔ اب رات کے تاریک سائے پھیل چکے تھے، آندھی کے جھکڑ بھی کم ہو گئے تھے، لیکن تیز ہوا بدستور موجود تھی۔ ہم نے سویٹی کی لاش کو ریسٹ ہاؤس کے اپنی سین میں تالاب کے پاس خودرو گھاس میں امانتاً دفنا دیا۔ ڈرائیونگ کے دوران میں ہلاک ہونے والے شوٹر قاسم کی لاش کو بھی اسی طرح دفنایا گیا۔ نصیر احمد کی حالت بدستور تشویشناک تھی۔ ڈاکٹر مہناز تندہی سے اس کی طبی امداد دے رہی تھی۔ نصیر کے جسم سے ایک گولی تو مہناز نے بس کے اندر ہی نکال دی تھی، دوسری گولی پسلی توڑ کر اس کے پھیپڑے میں لگی تھی۔ نصیر کو اندرونی بلیڈنگ کا سامنا تھا۔ وقتی طور پر فائرنگ بالکل رکی ہوئی تھی، تاہم دونوں طرف کے رائفل بردار پوری طرح چوکس تھے۔ بس اندر کے کھلاڑیوں کے اٹیچی کیسز میں ہی کھانے پینے کی اشیاء میں ملی تھی۔ ان میں بسکٹ کے ڈبے، نیمکو چپس اور دودھ کے پیکٹ بھی تھے۔ کچھ سامان خود و نوش ڈاکٹر مہناز بمبئی سے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اگر احتیاط سے استعمال کیا جاتا تو یہ راشن ہمارے 3-4 دن کے لیے کافی تھا۔ میں اور عمران ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ اپنے حصے کا راشن میں نے زبردست جگت سنگھ اور قربان علی کو دے دیا تھا۔ دیگر تکالیف کی طرح مجھے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا ہنر بھی آ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ضرورت پڑی تو میں 1 ہفتے تک بغیر کچھ کھائے صرف پانی پر گزارا کر سکوں گا۔ قربان علی رائفل کندھے سے لٹکا سروٹ کوارٹر میں ہمارے پاس آیا۔ اس نے کہا، عمران صاحب اب ریسٹ ہاؤس تقریباً صاف ہے، شاید 1-8 بلی یا 2-4 چوہے موجود ہوں۔ کیا کچھ نکلا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت کچھ ہی لگتا ہے، پورا چڑیا گھر تھا۔ پکی بات ہے کہ سارے جانور جان بوجھ کر یہاں چھوڑے گئے تھے۔ 3-4 جنگلی بلے تھے، اتنے ہی خارپشت بھی تھے، پھر نیولے تھے، کچھوے تھے، تو آپ نے دیکھے ہی ہیں۔
ایک دو شاید اب بھی وہاں باؤلی میں ہوں۔ کچھ پتا چلا یہ چکر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ دیکھیں، یہ پوٹلیں اندر چوکٹوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ قربان نے رنگ برنگے ریشمی کپڑوں کی چھوٹی چھوٹی پوٹلیں عمران کو دکھائیں۔ یہ دراصل ریشمی رومال تھے، ان میں خشک نائلون کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، بادام، پتاشے، اس طرح کی دیگر اشیاء باندھی گئی تھی۔ کچھ پوٹلوں میں تعویذ بھی تھے۔ قربان علی نے ایک پوٹلی دکھائی، اس میں تعویذ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بھی تھی۔ یہ دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ انسانی ہڈیاں تھیں، ایک جبڑے کی ہڈی لگتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ پھاٹک پر جو بڑی ہڈیاں لٹک رہی تھی وہ بھی انسانی ہی تھی۔ یہ ہڈیاں غالباً کسی قبر سے نکالی گئی تھی۔ قربان علی نے ایک بڑے تعویذ کی تہیں کھولی، ایک سفید موٹے کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر تھی۔ سرکنڈے کے قلم سے لکھی گئی یہ تحریر سنسکرت زبان میں تھی۔ اب اسے پڑھے گا کون؟ عمران نے کہا۔ قربان بولا، میرا خیال ہے کہ ماسٹر جواہر پڑھ لے گا، اسے بلاؤ۔ کچھ ہی دیر بعد جاوا کی رکھیل کا سابق پتی جوگی نما جواہر ہمارے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نقش ہو چکا تھا اور چہرے پر موت کی زردی کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا اسی شخص کی وجہ سے تھا۔ سنیتا اس کی نہیں رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی اس کا تھا۔ وہ اب بھی اس کی بھلائی اور زندگی چاہتا تھا۔ اسے خطرناک حالات سے بچانے کے لیے ہم سب کو موت کے منہ میں جھونک دیا اور خود بھی ہمارے ساتھ تھا، اور اپنے نقطہ نظر سے جو کچھ کیا تھا درست ثابت ہو چکا تھا۔ سنیتا کی جگہ جو لڑکی ہمارے حوالے کی گئی تھی وہ ماری جا چکی تھی۔ بہرحال اس سب کے باوجود پتہ نہیں کیوں مجھے اس پر غصہ نہیں آ رہا تھا، اور شاید عمران کو بھی نہیں۔ ہم اس کی مجبوری سمجھ رہے تھے۔ میں نے کہا، ماسٹر جواہر پڑھو یہ کیا لکھا ہے، لیکن اس مرتبہ گمراہ مت کرنا۔ اس نے خوش لبوں پر زبان پھر پڑھنا شروع کیا۔ یہ تقریباً 15 سطریں تھی۔ خوش خط لکھا گیا تھا۔ ماسٹر جواہر نے 2 مرتبہ پڑھا اور پھر ترجمہ کرنا شروع کیا۔ بے شک یہ ثابت ہوا کہ سن 1999 میں جولائی کی 10 تاریخ کو یہاں راجستھان کے کچھ مہمان آ کر ٹھہرے۔ ان کے ساتھ 5 نہایت خوبصورت چھوٹے ریشن کتے تھے۔ یہ کتے انہوں نے اپنی بڑی جیپ میں لادے ہوئے تھے۔ ان کو غلطی لگی اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا اپرادھ ان سے ہو گیا۔ وہ گاڑی کو ہاتھ میں چھایا میں کھڑا کر کے فوراً کار پر نکل گئے۔ وہ بھول گئے کہ چھایا چلی جائے گی اور سورج اوپر آتے ہی دھوپ پھیل جائے گی، اور گاڑی سارا دن دھوپ میں جلتی رہی۔ اس کے اندر گرمی انتہا کو پہنچ گئی۔ کتے سسک سسک کر مر گئے۔ ان کی آتمائیں اب اس جگہ پر قابض ہیں۔ وہ یہاں آنے والے کا جیون چھین لیتی ہیں۔ وہ یہاں سے باہر نکل کر لوگوں کے پران لے سکتی ہیں۔ ان کے من کے بہلاوے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں جانوروں کو رکھا جائے، اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہ کیا گیا تو ارد گرد کا علاقہ بھی ان آتماؤں کی زد میں آئے گا۔ ہم بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اندھیرے میں چمکتی ہوئی آنکھوں سے بچائے۔ ہم نیچے لکھے ہوئے شلوکوں کو اپنی رکشا کے لیے یہاں لٹکا رہے ہیں۔ اس کے نیچے کچھ شلوک تو دیگر ہدایات وغیرہ تھی۔ اس تحریر کو مکمل طور پر دیکھنے اور سمجھنے سے اندازہ ہوا کہ چند سال پہلے یہاں کچھ جانوروں کو اذیت ناک موت کا حادثہ ہوا، اور اس کے بعد کچھ ایسے واقعات یہاں پیش آئے جس کے بعد اس ریسٹ ہاؤس کو آسیب زدہ قرار دے دیا گیا۔ علاقے کے لوگوں نے اس کا طرف کا رخ کرنا چھوڑا، یا مختلف جانور پکڑ کر رکھے گئے اور دیگر ٹوٹے ٹونکے کیے گئے۔ ایسے دور دراز علاقوں میں اس قسم کے توہمات کا ہونا کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ عمران نے ماسٹر جواہر کو سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا، یہ جو کچھ تم نے ہمارے سامنے پڑھا ہے بس تم تک ہی رہنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ باقی ساتھیوں میں سے کسی طرح کا کوئی ڈر پیدا ہو۔ یہ سب کمزور عقیدے والی باتیں ہیں، کہ تم ان پر یقین رکھتے ہو؟ نہیں جی، ماسٹر جواہر نے مستحکم لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں یہ باتیں میرے دھرم کا حصہ نہیں ہے۔ یہ راکشس کے پیدا کیے ہوئے وچار ہیں جو منش کے ذہن کو بکھیرتے ہیں۔ تو پھر یہ وچن دیتے ہو کہ کسی سے ان کا ذکر نہیں کرو گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں وچن دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میرے کارن پہلے بھی آپ بڑی مصیبت کا شکار ہوئے ہیں، اس کے لیے جتنی بھی क्षमा چاہوں وہ کم ہے۔ میں مجبور تھا، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس کا گلا روند گیا۔ عمران نے کہا، خیر جو کچھ بھی تھا ہماری قسمت میں لکھا تھا، لیکن اب اس میں سے نکلنے کی ہمیں اپنی قسمت کے ساتھ ساتھ اپنی ہمت پر بھی بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں تم سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ہمت سے کام لوگے اور ساتھ دو گے۔ جواب میں بس آنسو بہاتا رہا۔ ماسٹر جواہر اور قربان علی وغیرہ چلے گئے تو ہم پھر سرورٹ کوارٹر میں تنہا رہ گئے۔ سامنے دیوار کے رکھنے میں سے ہم نے فوجیوں کی طرح اپنے آٹومیٹک رائفلیں رکھی ہوئی تو نگاہیں اندھیرے میں دشمن کو تلاش کر رہی تھی۔ ہوا تیز تھی لیکن مطلع صاف تھا۔ مدھم چاندنی میں گرد کا احوال دکھائی دے رہا تھا۔ درختوں کے جھنڈ سے باہر بھی جو نقل حرکت ہوتی ہے نظر آ سکتی تھی۔ ہم اپنے سامنے کم از کم 7 گاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ سیکورٹی فورس کی چند موٹر سائیکلیں بھی تھی۔ ہم سے ان کا فاصلہ 300 میٹر کے قریب تھا۔ ان گاڑیوں کے اندر اور رقم میں مسلح لوگ موجود تھے اور کسی بھی وقت ہم پر حملہ بول سکتے تھے۔ کوئی یہی صورتحال باقی اطراف میں تھی۔ بہرحال ہمیں 2 ایڈوانٹیج حاصل تھے۔ ایک تو ہم کھلی جگہ کے بجائے ریسٹ ہاؤس کے اندر تھے، دوسرے ہم قدرے بلندی پر تھے۔ خاص طور سے جو نشانے باز چھت پر موجود تھے وہ کافی دور تک دیکھ سکتے تھے اور بڑی کارگر فائرنگ کر سکتے تھے۔ کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ لوگ کمک کا انتظار کر رہے ہیں؟ عمران نے کہا۔ ہو بھی سکتا ہے، میں نے مختصر جواب دیا۔ میرا ذہن دراصل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔
آج صبح میرے عمران کے درمیان جو چونکا دینے والی گفتگو ہوئی اس کو شدید فائرنگ کے سبب بریک لگ گئے تھے۔ میں اس گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، عمران تو تم تسلیم کرتے ہو کیا یہی کہ وہ آرمی آفیسر تم ہی ہو جو اس آرگنائزیشن کو چلا رہا ہے؟ وہ جو بھی ہے، کیپٹن ہے یا میجر، تم ہی ہو۔ اگر میں کہوں ہاں تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہو جائے گا، اگر نہ کہوں تو کیا بگڑ جائے گا؟ ان سوالوں کے جواب بعد میں بھی ڈھونڈے جا سکتے ہیں، فی الحال ہمارا فوری مسئلہ یہ موت کے گھیرے سے نکلنے کا ہے۔ اگر نہ نکل سکے تو میرے سینے میں میرا یہ سوال ایک زہریلے تیر کی طرح اٹکا رہ جائے گا، شاید میں مرنے کے بعد بھی اس کی چبھن محسوس کروں۔ تمہیں یہ شبہ کیوں ہوا کہ میں اس آرگنائزیشن کو چلا رہا ہوں؟ شبہ اب نہیں ہوا، اس وقت ہو گیا تھا جب میں نے جیلانی اور تمہاری گفتگو سنی تھی اور تمہارے لیے آئی ہوئی ای میلز پڑھی تھی۔ مجھے وہاں درازوں سے کچھ ایسے پیپر ملے جن میں بار بار کسی میجر کا ذکر کیا گیا تھا مگر نام کہیں نہیں تھا۔ زیادہ شک بلکہ کبھی شک مجھے آج ہوا، شاید تم نے غور نہیں کیا، تمہارے ساتھیوں میں کسی نے بھی نہیں کہا کہ، لیکن آج تمہیں تمہارے ایک قریبی بندے نے بہدانی میں میجر کہہ کر پکارا۔ یہ اس وقت ہوا جب بی ایس ایف کی گاڑیاں جھنڈ میں پاس پہنچ گئی اور زوردار فائرنگ ہوئی۔ تمہیں پتہ ہی ہے، جو لگ رہا ہے کہ شاید وہ لوگ اندر گھس آئیں گے۔ تمہارے شیخ جیلانی نے تمہیں کہا تھا، شوکت کو گولی لگ گئی میجر، میں اس کی جگہ چھت پر جا رہا ہوں۔ اس مالدار میں اس کا مخاطب تمہارے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے سامنے دیکھتا رہا، اپنا نچلا ہونٹ ہولے ہولے دانتوں میں دباتا رہا۔ اس کی تھوڑی کا گھڑا مدم روشنی میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ذات کی طرح اس کے خد و خال بھی اپنے اندر کی روشنی و تاریکی باہر نہیں آنے دیتے تھے۔ میں نے تم سے کہا نا تابی، میں نے کچھ حلف کیے ہوئے ہیں، میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا، لیکن تم ہی تو کہا کرتے تھے ہم دونوں ایک نہیں ہیں، تو پھر اس ایک کو وہ سب کچھ معلوم ہونا چاہیے جو تمہیں معلوم ہے۔ مجھے معلوم ہے اور میں جانتا ہوں، میرا خدا بھی جانتا ہے۔ میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں چھپایا، میں نے بھی کچھ نہیں چھپایا، لیکن تابی، لیکن کچھ نہیں عمران، میرا لہجہ سخت تھا۔ آج تمہارے رویے سے فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعہ میں ایک ہے یا نہیں۔ میری آواز آخر میں بھر آ گئی، وہ جیسے اندر سے پگھل گیا۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر سپاٹ لہجے میں بولا، تابی، میرا تعلق آدمی کی اسپیشل فورسز سے ہے۔ میری شومین کی حیثیت اور دیگر مصروفیات دکھاوے کی تھی۔ سمجھ لو کہ یہ میرے کام کے حوالے سے میری مجبوریاں تھی۔ مجھے لیفٹیننٹ سے کیپٹن بننے دیں 3 سال لگے، لیکن میجر تک کا سفر میں نے نسبتاً تیزی سے طے کیا اور اس کی وجہ میری کچھ کارکردگی ٹھہری۔ یہ وہی دن تھے جب میں والدہ کی تلاش میں ذاتی حیثیت سے انڈیا کے 2 چکر لگائے۔ وہاں کچھ ایسے لوگوں سے میرا ٹکراؤ ہوا جن کو جہنم واصل کرنا میرے لیے ضروری تھا۔ میں نے یہ کیا، لیکن اس سے آگے کا سفر مشکل تھا۔ مجھے یوں لگا کہ میری یونیفارم میرے تمام راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ میں ان حرامزادے انڈین ایجنٹس کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ ایک حاضر سروس فوجی کی حیثیت سے نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے فوج چھوڑ دی اور وہ سب کچھ جو کر سکتا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو چن چن کر مارا ہے تابی، جنہوں نے میرے اندر نفرت اور عداوت کا پہاڑ کھڑا کیا تھا۔ اپنی والدہ کی تلاش کے دوران میں میرا واسطہ ان کی بے حسی بے رحمی سے کچھ اس طرح پڑا کہ میرے اندر ان کے خون کی پیاس پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے بمبئی، الہ آباد، جودھ پور اور دہلی کے گلی کوچوں میں ان لوگوں کو بے رحمی سے قتل کیا۔ میں اور میرے ساتھیوں نے اپنی لسٹ میں تقریباً 30 نام رکھے تھے۔ ان میں 2 جیل سپریڈنٹ اور 3 بڑے پولیس افیسر بھی تھے۔ ان میں سے کم از کم 20 کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارا، 5 اپنی باہمی لڑائیوں میں مارے گئے اور 5 کے قریب ایسے ہیں جو زیر زمین چلے گئے۔ یہ لوگ مجھے کبھی پکڑ نہیں سکے۔ میرے ساتھی بھی وفاداری میں اپنی مثال آپ ہیں تابی۔ انہوں نے عہد کر رکھا ہے کہ اگر کبھی کوئی بھارتیوں کی گرفت میں آ جائے تو اپنی زبان کھولنے کے بجائے اپنی جان ختم کر لے۔ میرے ایک شہزاد نامی ساتھی نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ پچھلے برس اس نے نئی دہلی میں اپنی جان دے دی اور ملک سے وفاداری نبھا کر ہمارے سیٹ اپ کو بچایا، مگر افسوس کے چند دن پہلے اقبال یہ نہ کر سکا۔ یہ نہیں کہ اس نے حلف کے مطابق کوشش نہیں کی۔ جب انڈین ایجنسی نے سلطان چٹا کے ساتھ مل کر اسے لالا زار ہوٹل سے پکڑا تو اس نے خود کو شوٹ کرنے کی کوشش کی۔ گولی اس کے سر کے وجہ اس کے جبڑے میں لگی اور پستول اسے چھین لیا گیا۔ بعد میں شدید تشدد اور مخصوص نشاور انجیکشنوں کی مدد سے اسے بہت سی باتیں گلوا لی گئی۔ اب یہ لوگ چاروں طرف سے سمٹ کر مجھ پر جھپٹ پڑے ہیں۔ میری بدقسمتی صرف اور صرف یہ ہے کہ اس وقت تم اور سرورت میرے ساتھ ہو اور وہ بے گناہ لڑکیاں اور میڈم سفورہ وغیرہ بھی یہی ہیں۔ یہ لڑکیاں نہ ہوتی تو میں اور میرے ساتھی بہتر طریقے سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ سچ پوچھو تابی، میں اس وقت خود کو تم سب کے لیے ذمہ دار محسوس کر رہا ہوں۔ میں سکتے کسی کیفیت میں ساری باتیں سن رہا تھا۔ آج عمران کا وہ روپ میرے سامنے آیا تھا جس کا شبہ مجھے ایک طویل عرصے سے میرے دل و دماغ میں موجود تھا۔ میں نے کہا، عمران، بلکہ محترم میجر عمران، تم یہ ذمہ داری کیوں محسوس کر رہے ہو؟ کیا تم یہ بھول گئے کہ تم میرے بلانے پر اور میرے سربت کے لیے انڈیا آئے تھے، حالانکہ تم جانتے تھے کہ یہاں تمہارے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں؟ جیلانی وغیرہ نے بھی تمہیں آنے سے روکا تھا۔ جو کچھ بھی ہے، مجھے یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ میں تمہارے لیے کسی بڑی مشکل کا سبب بن سکتا ہوں۔ اچھا، ان باتوں کو چھوڑو،
इस बात का फैसला हम बाद में भी कर सकते हैं कि तुमने हमें फंसाया, हमने तुम्हें। इस वक्त तो हकीकत पर गौर करना चाहिए, और हकीकत ये है कि हम सब फंसे हुए हैं। वो खामोश रहा और सिगरेट सुलगाने लगा। मैंने कहा, क्या तुम्हारी इस हकीकत का पता शाहीन को भी है? नहीं, तुम्हें बताया है ना कि जिलानी, इकबाल और इम्तियाज वगैरह के सिवा किसी को खबर नहीं थी। ये जिलानी, इम्तियाज वगैरह भी फौज के बंदे हैं? है, नहीं थे। मेरी वर्दी की तरह की वर्दी भी काम में रुकावट बन रही थी। उन्होंने फौज छोड़ दी, वर्दी उतारकर रिजाइन कर दिया। इनके ओहदे क्या थे? इम्तियाज लेफ्टिनेंट था, जिलानी और इकबाल कैप्टन। मुझ पर हैरतनाक इंकिशाफात हो रहे थे। इस दौरान में इमरान के फोन पर बैल हुई। इमरान ने कॉल रिसीव की। दूसरी जानिब से आने वाली आवाज में उछलने पर मजबूर कर दिया। ये जलाली साहब की बूढ़ी लेकिन पुरजलाल आवाज थी। आज एक अरसे बाद हम उन्हें सुन रहे थे। एक लहजे के लिए मुझे महसूस हुआ कि इमरान फोन बंद कर देगा, लेकिन फिर इसने इरादा मुलतवी कर दिया। रिलैक्स के 2-3 फिक्रों के बाद जलाली साहब बिजली की तरह लपक कर असल मौजू पर आ गए। कहाँ हो तुम दोनों? तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। रात दिन तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। आज बड़ी मुश्किल से इस बीबी से फोन नंबर मिला है। इमरान ने इत्मीनान से कहा, आप हमारा इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर मेहनाज साहिबा का? इसका भी मुझे पता चला है कि वो बम्बई से आगे रत्नागिरी में कहीं है। और तुम दोनों भी वही हो। कोई खोज मिला इसका या नहीं? मुझे जो बताना सच बताना। बस इतना खोज मिला कि वो रत्नागिरी में है और किसी पकोड़े में है और खैर खैरियत से है। कुछ भिक्षुओं ने इसे अपने पास रोका हुआ है। कौन भिक्षु? वो क्या बेचते हैं? क्या चाहते हैं मेहनाज से? जलाली साहब करके। आप परेशान न हो जनाब। आप जानते हैं भिक्षु लोग अक्सर बिल्कुल बेजरर होते हैं। मक्खी मच्छर तक नहीं मारते। मेरा मतलब है मक्खी मच्छर तक। ऊपर से सारे ही बेजरर नजर आते हैं। तुम दोनों भी बच्चे बनकर घुसे थे मेरे घर में। हांडी भूनते मुझे भी भूनने लग गए। लेकिन मैं एक बात बता दूं तुम्हें इमरान, मैं बड़ी सख्त हड्डी का हूं। इसमें क्या शुबा हो सकता है जनाब? आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हम आज भी आपकी पूरी तरह वफादार है। अल्लाह ने चाहते डॉक्टर मेहनाज खैर खैरियत से आपके पास पहुंच जाएगी और फिर आपसे और इससे आपका इलाज मुआवजा शुरू करेंगे। इमरान ने इलाज मुआवजे पर जोर दिया। बकवास बंद करो। तुम क्या समझते हो मैं बीमार हूं? चल चलाओ है मेरा। वो इतने जोर से बोले कि खांसी शुरू हो गई। तोबा नाउज़बिल्लाह, मैं ऐसा सोच सकते हैं? इमरान ने कहा। खांसी जरा संभली तो वो भराई हुई आवाज में बोले, मूर्ति के बारे में कुछ पता चला? हमें लगता है कि मूर्ति डॉक्टर साहब के हाथ से निकल गई है। बहरहाल असल बात तो आपको डॉक्टर साहब ही आकर बताएंगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 दिन तक इन्हें आपकी बाहों, मेरा मतलब है आपकी निगाहों में ले आए। कोई ड्रामा तो नहीं हो रहा मेरे साथ? वो गर्जे, हमें अपनी जाने प्यारी हैं जनाब। हमें पाकिस्तान में रहना है। हमारी अगले नस्लों ने पाकिस्तान में रहना है। आपकी ज़ेरे साया निगरानी जिंदगी गुजारनी है। ज्यादा बातें ना बताओ। देखो, तुम दोनों मेरे साथ राब्ते में रहो। किसी तरह की मदद की जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। बल्कि कहो तो मैं खुद भी आ सकता हूँ। अल्लाह ना करे जी कि इतना बुरा वक्त है। आप फार्म हाउस में इत्मीनान से बैठे। आपकी खादिम आपसे वादा कर देंगे डॉक्टर मेहनाज को बहुत जल्द आपकी हुजूर पेश करेंगे। जलाली साहब ने कहा, और वो ताबिश से बात कराओ। मैंने उंगली के इशारे से मना कर दिया। वो बोला, वो लोटा लेकर निकला है खेतों की तरफ। ये क्या बात हुई? वो बेजारी से बोले, अच्छा इस बीबी से बात करो। उन्होंने कहा। चंद सेकंड बाद फोन पर जो आवाज उभरी वो हमारी अजनबी नहीं थी, ये शाहीन थी। अंदाजा हो कि जलाली साहब ने शाहीनी से इमरान का फोन नंबर हासिल किया है। हेलो इमरान, कहाँ हो? इमरान ने खोपड़ी से हिलाई, वहां जहां कोई आता जाता नहीं। वो अपने मखसूस अंदाज में बोला, फिर तो जरूर रीमा या नरगिस में से कोई तुम्हारे साथ होगी। एक नहीं दोनों। एक फिल्म की शूटिंग हो रही है जी। बाजी रीखा भी एक छोटा सा रोल अदा कर रही है इसमें। लेकिन पहले ये बताओ कि जलाली साहब तुम्हारे पास हैं? नहीं, जरा लॉन तक गए सांसें दुरुस्त करने। तुमसे बात करते करते हाँप रहे थे। ये हजरत तुम्हारे पास आए हुए हैं, तुम इनके पास गई हो? ये खुद नाजिल हुए एक बहुत बड़ी पुरानी मर्सिडीज पर। 2-3 मुलाजिम भी साथ है। पता नहीं कहां से खोज लगाते हुए पहुंचे। किसी ने इनके कान में ये बेहुदा फूंक मारी है कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। हालांकि तुम्हारे बारे में तो तुम्हारे फरिश्तों को भी पता नहीं चलता कि कहाँ हो। ऐसी बात नहीं जानम, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने इसे बेहुदा फूंक क्यों कहा? क्या तुम मेरी मंगेतर नहीं हो? अल्लाह मुझ पर इतना बुरा वक्त ना लाए। शोबिस की काफत ही कम नहीं होती। तुम्हारी तो 2-2 चिमटी हुई है। यकायक फायर होने लगी। गोले झुंड में से चलाई गई थी। एक गोली आन हमारे सामने दीवार पर लगी। ओ, ये फायरिंग कैसी है? शाहीन की पुरतशवीश आवाज उभरी। तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं आता। ये शूटिंग हो रही है भाई। मुझ पर और रीमा पर गोलियां चल रही हैं। और तुम्हें पता ही है फिल्मों में हीरो हीरोइन पर गोलियां क्यों चलाई जाती हैं? इसलिए कि वो किसी बहुत ही तंग जगह घुस कर बैठ जाए, बल्कि लेट जाए, एक दूसरे से जुड़कर सेंसर वाले मुंह देखते रह जाए। हम भी इस पर सीवरेज के खाली पाइप में घुसे हुए हैं। खाली तो तुम यूं कह रहे हो, वरना ये गन से भरा हुआ पाइप होगा तुम्हारे दिमाग की तरह। एक बार फिर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। शाहीन चंद सेकंड के लिए खामोश हो गई। फिर इसकी संजीदा आवाज आई, इमरान तुम किसी मुश्किल में हो? इससे मुश्किल बड़ी और क्या हो सकी कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मखसूस अंदाज में बोला इमरान। शाहीन एहतियाती लहजे में काफी भराई हुई आवाज में बोली, पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हो। तुम्हारे दोस्त इकबाल वाले वाकये का पता चला है। बहुत ज्यादा दुख हुआ है। वो
बीबी की मुस्कुराहट के साथ बोला, इकबाल देर से आते हैं और कभी कभी जल्दी चले जाते हैं, इस बारे में फिर बात करेंगे। अच्छा ताबी साहिब कहाँ हैं? आते वो फौरन के लिए बड़ी मुश्किल और परेशान में है। वो मेरे साथ है, वो बिल्कुल खैरियत से, हो सका तो इनसे लोगों की मुलाकात कराऊंगा। सामने झुंड में नकल हरकत नजर आ रही थी। मशीन गन जीप भी कुछ आगे आ गई थी। ये खतरे की घंटी थी। इमरान ने कहा, अच्छा ढेर, अगला शॉट तैयार हो गया, डायरेक्टर साहिब बुला रहे हैं, खुदा हाफिज। इसने शाहीन का जवाब भी खुदा हाफिज सुने बगैर फोन बंद कर दिया। जगह से पुकारती आवाज आई, ये लोग आगे आगे हैं, इनकी माता की। इसके साथ इसे गोलियों की बौछार की। दूसरी तरफ से तुंदो तेज जवाब आया। एक बार फिर दो तरफा फायरिंग शुरू हो गई। करीबन 5 मिनट तक तारीकी में शोले लपके और धमाके हुए। फिर मेगा फोन पर किसी फौजी की पुकारती हुई आवाज आई, बच नहीं सकते तुम लोग, मुफ्त में जीवन गंवाने से बेहतर है कि गिरफ्तारी दे दो, तुम्हारे साथ कानून के मुताबिक बर्ताव होगा। चंद सेकंड के वक्फे से ऐलान दोहराया गया। आखिर में कहा गया, अगर तुम्हें सरेंडर के ऑफर मंजूर है तो हवा में एक साथ 3 सिंगल शॉट चलाओ। 3 सिंगल शॉट। सरेंडर के ऑफर कबूल नहीं थी। दर हकीकत हम मरने मारने के लिए आमादा हो चले थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।